TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ وفاقی حکومت نے کیوبیک میں وفاق کے زیر انتظام چلنے والے شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال کے حوالے سے نئے قواعد و ضوابط تیار کرنے کے لیے اصلاحات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے معیشت کے کلیدی شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال سے متعلق نئے اصول وضع کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ کیوبیک کی جانب سے وفاق کے زیر انتظام کام کرنے والے شعبوں پر زور دیا جا رہا ہے کہ فرانسیسی زبان کے استعمال کو لاگو کیا جائے۔ اس ضمن میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور کیوبیک کے پریمیئر نے ملاقات کی۔ وفاقی حکومت کیوبیک میں وفاق کے زیر انتظام چلنے والے شعبوں میں فرانسیسی زبان کے استعمال کے حوالے سے نئے قواعد و ضوابط تیار کرنے کے لیے اصلاحات کر رہی ہے اور سرکاری زبان ایکٹ کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر باقاعدگی سے چلنے والی کمپنیوں میں فرانسیسی بولنے والے افراد کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سرکاری زبان ایکٹ میں اصلاحات کے منصوبے حکومت کے ترجیحی شعبوں میں گردش کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سیکیورٹی اسکریننگ میں جھوٹ پکڑنے والے نام نہاد ٹیسٹوں کے تجربات کا جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ ایک نئی رپورٹ میں اس متنازع عمل کو روکا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی حکومت سیکیورٹی اسکریننگ میں جھوٹ پکڑنے والے نام نہاد ٹیسٹوں کے تجربات کا جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ ایک نئی رپورٹ میں اس متنازع عمل کو روکا گیا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس ریویو ایجنسی کی جانب سے پیش کی گئی رپورٹ میں پولی گراف ٹیسٹوں کی خوبیوں پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ ٹیسٹ میں جسمانی عوامل جن میں بلڈ پریشر اور نبض کی شرح میں تبدیلی کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ اس کی ضرورت ہر سرکاری ملازم کے لیے ہوتی ہے، تاہم اس کے لیے ایک خفیہ منظوری بھی درکار ہے، جس کا اطلاق سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ملازمتوں پر ہوتا ہے۔ واچ ڈاگ کی توجہ ملازمین کی تحقیقات اور پولی گراف ٹیسٹ کے استعمال پر مرکوز ہے۔ جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر پولی گراف کا مناسب استعمال یقینی نہ بنایا گیا تو امیدوار کی ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 13,553 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس سے کیوبیک صوبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 4,68,862 ہو گئی۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 13,553 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,65,535 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 7,533 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,42,121 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,972 ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 81,986 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 733 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 42,943 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 647 ہے۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرات 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,08,091 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,32,62,615 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 16,29,909 ہو گئیں، جبکہ 5,14,05,391 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 3,08,091 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,69,42,980 ہو چکی ہے۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اس سے 1,43,746 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس موذی وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 99,06,507 ہو گئی۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ جان لیوا وائرس 1,81,945 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 69,29,409 تک جا پہنچی ہے۔
کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 47,968 ہو گئی، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 27,07,945 ہو چکی ہے۔ فرانس میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 58,282 ہو چکی ہے، جہاں اس کے اب تک کل کیسز 23,79,915 رپورٹ ہوئے ہیں۔ اٹلی میں کورونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 65,011 ہو گئی ہے، جبکہ اس کے کل کیسز 18,55,737 ہو گئے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 31ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,059 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,60,013 تک جا پہنچی ہے۔ روس سے دفاعی نظام خریدنے پر امریکہ نے ترکی پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ ہمارے خبردار کرنے کے باوجود نیٹو میں اسی دفاعی نظام کے متبادل ہوتے ہوئے ترکی نے S-400 خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے روس سے فضائی ڈیفنس سسٹم S-400 خریدنے پر ترکی کے محکمہ دفاعی پیداوار پر اقتصادی اور سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے نیٹو میں شامل اپنے اتحادی ملک ترکی کے خلاف پابندی عائد کرنے کے لیے 2017 کے ایک ایسے قانون کا استعمال کیا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی امریکی تاریخ میں کسی اتحادی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا گیا۔ پابندی کا اعلان کرنے سے قبل روس سے S-400 دفاعی نظام خریدنے کے باعث امریکہ ترکی کو اپنے اسٹیلتھ F-35 جنگی طیاروں کے تربیتی پروگرام سے بھی خارج کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد مزید کوئی اقدام نہیں کیا گیا تھا۔ اگرچہ امریکی حکام کی جانب سے اس نظام کی خریداری کو نیٹو کے لیے مسلسل خطرہ قرار دیا جاتا رہا تھا۔ اس حوالے سے امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ متعدد مرتبہ ترکی کی اعلیٰ سطح کی قیادت کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جانب سے S-400 کی خریداری امریکی عسکری ٹیکنالوجی، اہلکاروں اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ علاوہ ازیں اس خریداری سے روس کے دفاعی شعبے کو غیر معمولی منافع ہوگا اور ترک مسلح افواج میں روس کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا۔ فلوریڈا کی حکومت نے ازدہوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے پر عوام سے کہا ہے کہ وہ انہیں پکا کر کھا جائیں، کیونکہ ان میں غذائیت ہوتی ہے، تاکہ ساتھ ہی ہمیں ازدہوں کی تعداد کم کرنے میں بھی مدد مل سکے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فلوریڈا کی حکومت نے ازدہوں کی آبادی میں تیزی سے اضافے پر عوام سے کہا ہے کہ وہ انہیں پکا کر کھا جائیں، کیونکہ ان میں غذائیت ہوتی ہے، تاکہ ساتھ ہی ہمیں ازدہوں کی تعداد کم کرنے میں مدد بھی مل سکے۔ فلوریڈا کی خاتون ڈونا کیلل 3 برس میں 1 درجن سے زائد برمی پائتھن کھا چکی ہیں، جو اس علاقے میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ جنوبی فلوریڈا میں پانی کی انتظامی اتھارٹی اور دیگر اداروں نے کہا ہے کہ لوگ برمی پائتھن مار کر کھائیں تو انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ ان ازدہوں کو فلوریڈا میں گھس بیٹھیے جانور کہا جاتا ہے، جو دیگر مقامی انواع کے لیے خطرہ ہیں اور غذائی زنجیر متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر فلوریڈا میں مچھلیوں اور جنگلی حیات کمیشن کے ترجمان کارلی سیگلسن نے کہا ہے کہ ان ازدہوں کا گوشت کھانے کے لیے موزوں اور محفوظ ہیں۔ دوسری جانب فلوریڈا کے لوگ دیگر غیر ضروری جانوروں کی بہتات پہلے ہی کھا کر کم کر چکے ہیں، جن میں لائن فش اور ایگوانا بھی شامل ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ برمی پائتھن میں پارے کی آلودگی ہو سکتی ہے اور اس کا اعصابی زہر بھی شاید انسانوں کے لیے خطرناک ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فی الحال میرا ویکسین لگوانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں کہ مناسب وقت پر ویکسین لگواؤں گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فی الحال ان کا عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جاری سوشل میڈیا پیغام میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے تمام اراکین جب تک ضرورت محسوس نہ سمجھیں ویکسین نہ لگوائیں۔ انہوں نے لکھا کہ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے والوں کو کسی نہ کسی صورت ویکسین میسر آ جائے گی۔ میں نے ضرورت کے مطابق ویکسین فراہم کرنے کا بول دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال میرا ویکسین لگوانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں منتظر ہوں کہ مناسب وقت پر ویکسین لگواؤں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام کی رائے ماننے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ امریکی الیکشن کمیشن نے ٹرمپ کی شکست کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عوام کی رائے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی الیکٹورل کالج کی جانب سے ٹرمپ کی شکست کے باضابطہ اعلان کے بعد اپنے خطاب میں جو بائیڈن نے کہا کہ ریپبلکن کا نتائج تسلیم کرنے سے انکار آئین اور عوام کی رائے ماننے سے انحراف ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی الیکشن کمیشن نے انتخابات میں جو بائیڈن کی فتح اور ٹرمپ کی شکست کا باضابطہ اعلان کیا تھا۔ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج کی تمام 50 ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا نے تصدیق کی تھی۔
روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دیا اور کہا کہ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں، ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے نامنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو الیکشن میں جیت پر مبارکباد دے دی۔ صدر پوٹن نے کہا کہ امریکہ روس اختلافات کے باوجود کئی عالمی مسائل چیلنجز کو حل کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے آئندہ امریکی صدر جو بائیڈن کو سرکاری نتائج کے آنے تک امریکہ کا صدر تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا۔ سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا، امریکہ کے کسی بھی رہنما کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ پوٹن نے جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دیا اور کہا کہ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں، ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اعتماد اسی امیدوار کو حاصل ہوگا جس کی جیت کی قانونی طریقے سے تصدیق کی گئی ہو۔ دنیا کے تنہا ترین ہاتھی کوون کی محفوظ پناہ گاہ کمبوڈیا منتقلی پر ہر پاکستانی کی طرح اداکارہ مہوش حیات بھی خاصی اداس دکھائی دیتی ہیں، جس کا اظہار اداکارہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اداکارہ مہوش حیات نے گزشتہ روز ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں ہم ابھی تک انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جانوروں کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا کے تنہا ترین ہاتھی کاون کی محفوظ پناہ گاہ کمبوڈیا منتقلی پر ہر پاکستانی کی طرح اداکارہ مہوش حیات بھی خاصی اداس دکھائی دیتی ہیں، جس کا اظہار اداکارہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بھی کیا گیا۔ مہوش حیات کی جانب سے سوالیہ لہجے میں مزید لکھا گیا کہ ہم آخرکار غیر ملکی شخصیات کے ملوث ہونے پر ہی کارروائی کیوں کرتے ہیں، یہ بہت شرمناک ہے۔ مہوش حیات نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے مزید لکھا کہ تمام جانور آزاد پیدا ہوتے ہیں، اب حکام کو ان چڑیا گھروں کو بند کر دینا چاہیے۔ شاہ رخ خان کی کامیاب ترین فلم کل ہو نہ ہو میں چائلڈ ایکٹر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کی تصویر نے سب کو حیران کر دیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شاہ رخ خان کی کامیاب ترین فلم کل ہو نہ ہو میں چائلڈ ایکٹر کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ کی تصاویر نے سب کو حیران کر دیا۔ بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی کامیاب ترین فلموں میں شمار ہونے والی کل ہو نہ ہو میں مرکزی کردار ادا کرنے والی اداکارہ پریٹی زنٹا کی چھوٹی بہن جیا کا کردار ادا کرنے والی چائلڈ ایکٹر جھانک شکلا کی نئی تصاویر نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ماضی کی ننھی اداکارہ نے فوٹو شیئر ایپ انسٹاگرام پر تصاویر اپلوڈ کی جس میں جھانک شکلا کو پہچاننا بالکل بھی ممکن نہیں، کیونکہ وہ ایک خوبرو اداکارہ کا روپ دھار چکی ہیں، اور یہی نہیں، انسٹاگرام پر ان کے فالوورز کی تعداد بھی 36,000 سے زائد ہے۔ 24 سالہ جھانک شکلا کل ہو نہ ہو کے علاوہ متعدد ڈرامہ سیریل سمیت ٹی وی شوز میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں، جبکہ انہوں نے آرکیالوجی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی مکمل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یوٹیوب پر بھی بہت مشہور ہیں اور ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔